ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، خواتین و حضرات، حاضرین و ناظرین، یہ سیرت اسٹڈی کے حوالے سے آج یہ دوسری گفتگو ہے، اور آج جس عنوان کے ساتھ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے جہات سیرت۔ پچھلی یہ پہلا لیکچر تھا وہ مطالعہ سیرت کے اصول و مبادی کے حوالے سے میں نے گزارشات پیش کی تھی، اور آج سیرت کی مختلف جہات کے حوالے سے کہ جن جن جہات سے خاص طور پر ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں بعض تاثرات جو لوگوں کے اندر خاص طور پر جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر جو پیدا ہوئے کہ شاید جو اسلام ہے یہ کوئی زبردستی کا دین ہے، اور اس میں جو غلبے کی نفسیات ہے اور چھا جانے کا جو تصور ہے وہ اتنا غالب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کو اور مختلف مواقع پر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حد تک سپیس پیدا فرمائی دوسرے مذاہب کے لیے بھی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اور اس چیز کا بھی لحاظ اور خیال فرمایا کہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسا عمل اختیار نہ کیا جائے جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ مثلا میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجیے اور سختی کیجیے ان پر۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 87 غزوات و سرایا کفار کے خلاف آپ نے منظم فرمائے، لیکن اس کے بالمقابل آپ دیکھیں تو منافقین کے خلاف آپ نے اس طرح کا کوئی جہاد نہیں کیا۔ تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے اور آپ اس کو بجا نہ لائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد جس طرح آپ نے کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف کیا، تو اسی طرح آپ نے جہاد تو کیا ہوگا لازمی منافقین کے خلاف، لیکن وہ جہاد کون سا ہے؟ تو میں یہی عرض کروں گا کہ جو مشرکین اور کفار کے خلاف جہاد تھا وہ تلوار کے ساتھ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے خلاف جہاد فرمایا وہ حکمت عملی کا جہاد تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اب دیکھیے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا کفر جو ہے اور اس کی منافقت بالکل واضح تھی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک و شبہ نہیں، صحابہ کو کوئی شک و شبہ نہیں، اور بعض صحابہ نے اس کے کرتوت دیکھ کر یہ فرمایا کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں دی، اور اس کی حکمت بھی بیان فرما دی کہ اگر میں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد معاذ اللہ ان میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی ساتھی بھی ان سے اختلاف کرے تو وہ اس کی گردن بھی اڑا دیتے ہیں، چہ جائے کہ دوسرے مذاہب اور دوسری تہذیبوں کے ساتھ مکالمہ جو ہے اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اور حکمت عملی کا جہاد کیا، کس طرح ان کو نظر انداز کیا اور آہستہ آہستہ ایک کہہ لیجیے کہ آئسولیٹ ہونے پر مجبور کر دیا، اور نتیجہ اس کا بھی ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی منافقین کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے بعد پھر منافقین اس طرح نہیں ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط جو شاہان عالم کے نام لکھے، تو ان خطوط کی زبان آپ دیکھیں، اور آپ نے حکمرانوں کو جس انداز میں مخاطب کیا، جس مصلحت اور حکمت کو پیش نظر رکھا، بالخصوص میں اگر آپ کی توجہ دلاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیحیوں کی طرف خطوط روانہ فرمائے،
وہ حکمران جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو اس میں آپ ان خطوط کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں ایک آیت آپ کو کامن ملے گی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ آیت آپ کو ان خطوط کے اندر نظر آئے گی۔ گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہوئے یہاں تک ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اور سپیس دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو کم از کم یعنی کہہ لیجیے کہ ابتدائی درجے میں اگر وہ اس چیز کو ہی مان لیں کہ تم بھی خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہو اور ہم بھی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی غیر قوموں کے اندر دعوت کا کام کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیحی دنیا کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کے لیے آپ مشترکات کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ وہ بھی توحید کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، وحی اور رسالت کو ماننے والے ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ آپ جو چیزیں ماننے والے ہیں ان پر تو آ جائیں، باقی کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع پیدا ہوگا۔ تو آج کے دور میں گویا کہ دین ابراہیم کو ہم ایک مشترک بنیاد کے طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو بنیاد بنا کے ہم مکالمہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمت عملی اور مصلحت ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت کو اس تناظر میں پڑھیں۔ اب یہ مثال بھی شاید مناسب ہو اس موقع پر کہ یہ سورۃ الکافرون ہے نا، قل یا ایھا الکافرون، تو آپ دیکھیں کہ اس کی آخری آیت کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے یا آج بھی سٹینڈ کرتی ہے؟ بھائی قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت بھی، یہ اگرچہ ایک الگ موضوع بن جائے گا، میں اس وقت اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت اور ایک خاص ماحول کے لیے ایک حکم جو ہے وہ ہو اور ایک دوسرے موقع کے لیے ایک دوسرا حکم، یا کہہ لیجیے کہ ایک دوسرے ماحول کے لیے دوسرا حکم جو ہے وہ زیادہ مناسب ہو۔ تو یہ اب یہ آیت تو موجود ہے قرآن مجید میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عالمگیر معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے ہم اس آیت کو ایک اصول کے طور پر آج بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ برصغیر کے اندر صوفیاء نے یہ کام کیا۔ اگر اس کو آپ تھوڑا مبالغہ پر مبنی نہ سمجھیں تو صوفیاء نے یہاں کیا کیا برصغیر کے اندر، جو ہندو کلچر ہے، ہندو روایت ہے، اور پورے ملک کے اندر جو بت پرستی اور شرک ہے وغیرہ وغیرہ، تو صوفیاء نے یہاں کیا کام کیا، یہاں انہوں نے مقامی کلچر اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکمت عملی یا مصلحت، اور میں اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں کہ تبلیغی اجتہاد کیا۔ وہ تبلیغی اجتہاد کیا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ میوزک کے ذریعے ہی ساری باتیں سیکھتے ہیں، ان کی عبادت ہی بھجن گانا اور ساز ہے، اور یہ وہ جس طرح ہندو مذہب کے اندر عبادت کے لیے یہ خاص طور پر میوزک سے، ساز سے مدد لی جاتی ہے۔ تو صوفیاء نے برصغیر کے اندر باوجود اس کے کہ اسلام میں اس انداز میں ساز کو پروموٹ نہیں کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور گانے بجانے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، اس کے باوجود یہاں قوالی کے نام پر برصغیر کے اندر ایک پوری روایت جو ہے وہ آپ کو ملے گی صوفیاء کے ہاں۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ میوزک جائز ہو گیا ہے؟ نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ انہوں نے یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے تبلیغی اجتہاد کیا، مصلحت اس میں دیکھی کہ یہ لوگ چونکہ ہر چیز کو اس انداز میں لے رہے ہیں تو چلو ہم اس اسلوب کو اختیار کر کے مخاطبین کے اعتبار سے، تو انہوں نے قوالی کے انداز میں توحید کا نغمہ برصغیر کے اندر الاپنا شروع کیا، اور وہی باتیں جو
ہندو مذہب کے اندر ان کے بھجن کی صورت میں گائی جا رہی تھیں، یہاں قوالی کے انداز میں اسلام کی توحید، رسالت، آخرت اور دیگر اخلاقیات اس کو کلام کی صورت میں ایک تصوف کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، صرف آپ کو مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیاء نے ایک حکمت عملی کے تحت ایک ایسا کام جو شاید جس کے جواز کے دلائل تلاش کرنا مشکل ہو، اس کو اختیار کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ مخاطبین کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بسا اوقات جس طرح کوئی حرام حلال ہو جاتا ہے کسی مجبوری کی حالت میں، تو صوفیاء نے بھی گویا کہ یہاں حکمت عملی کا جہاد کیا اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف، لنگر خانے قائم کر دیے کہ آئیں سارے کھائیں اس میں سے، قوالی شروع کر دی کہ آؤ بھئی تم ادھر بھی بتوں کے پاس بیٹھ کر جو بھجن سنتے ہو تو یہاں قوالی کے نام پر کچھ چیزیں سنو بلا شاید۔ تو لوگ اس طرح ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے اور بالآخر ان کو وہ اصل توحید کی طرف لے کر گئے۔ تو مخاطبین کے اعتبار سے بسا اوقات دعوت اور تبلیغ کا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے۔ مخاطب اب یورپ اور مغرب کے رہنے والے لوگ وہ بلا قوالی سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کے لیے آپ کوئی دوسرا اسلوب اختیار کریں گے۔ میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو سیرت کا مطالعہ اور اس کی یہ جہت بھی مد نظر رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اور حکمت عملی کو اپنی بات کہنے کے لیے کس انداز میں اختیار فرمایا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، تو منافقین کے خلاف تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت عملی کا جہاد کیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ سیرت کا مطالعہ ہمیں ایک اور جہت سے بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہے، لیکن جو ہمارے ہاں عام طور پر اسلام، قرآن اور سیرت کو کہہ لیجئے کہ ایک مد مقابل سمجھا جاتا ہے ان تمام فنون لطیفہ کے جو تہذیبی ارتقاء کے لیے بڑے اہم شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر شاعری ہے، موسیقی ہے، خطاطی ہے، فن تعمیر ہے، اور جدید اصطلاح میں اگر میں کہوں تو آپ آرٹ اینڈ ڈیزائننگ کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسے لگتا ہے جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ان سب کا دشمن ہے، یا کہہ لیجیے کہ یہ تاثر بن گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تہذیبی ارتقاء کے لیے آپ دیکھیں نا شاعری کتنی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ ایک شعر پر ہی ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی تبدیل ہو جائے۔ تو یہ لطیف جذبات کے اظہار کے لیے شاعری کتنی اہم ہے۔ اسی طرح باقی فنون لطیفہ کی بھی صورتحال یہی ہے۔ تو تہذیبی ارتقاء میں آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور میں صرف ایک مثال سے عرض کروں گا کہ یہ تاثر جو اسلام کے بارے میں کہ یہ بڑا کوئی خوش قسم کا دین ہے اور اس میں فنون لطیفہ کو کوئی تصور نہیں ہے، اس پہلو سے بھی ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سیرت جو ہے وہ لوگوں کو فنون لطیفہ کے حوالے سے لوگوں کے لیے گائیڈ لائن وہاں پر موجود ہے۔ یہ میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا چونکہ ہمارا موضوع صرف ان جہاد کی طرف اشارہ ہے، مطالعہ آپ انشاءاللہ خود کریں گے آپ لوگ۔ مثلاً یہ مشہور واقعہ آپ نے سیرت کا سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن 9 ہجری کے اندر مختلف وفود جو ہیں وہ اسلام پر بیعت کرنے کے لیے، اس کو عامل وفود بھی کہا جاتا ہے سن 9 ہجری کو، تو ایک وفد جو ہے بنو تمیم کا آیا تھا، اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا جی ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا خطیب ہمارے خطیب کا مقابلہ کرے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر کا مقابلہ کرے، اور اگر وہ آپ کا شاعر اور خطیب ہمارے شاعر اور خطیب پر غالب آ گیا تو پھر ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے۔ اب دیکھیے کہ بظاہر یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا مطالبہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ چنانچہ
حضرت حسان بن ثابت نے بنو تمیم کے شاعر زبرقان بن بدر کا مقابلہ کیا، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطارد ابن حاجب، یہ سارے بعد میں مسلمان ہی ہو گئے، تو ان کا مقابلہ کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود سوچئے کہ بالفرض اگر مسلمانوں کا خطیب اور مسلمانوں کا شاعر مقابلے میں شکست کھا جاتا تو کیا اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اعتراض ہو سکتا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، اسلام پھر بھی سچا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تو کس لیے مطالبہ کیا؟ ایک لطیف سا نقطہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان لوگوں نے یہ مطالبہ اس پس منظر میں کیا کہ دیکھا جائے کہ مدینہ کے اندر اسلامی تہذیب جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور جو ایک نئی تہذیب جنم لے رہی ہے، فنون لطیفہ کے حوالے سے یعنی تہذیبی ارتقاء کے حوالے سے اس مذہب کا، دین کا تصور کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ تیاری کر رکھی ہے کہ اگر شاعری کے میدان میں بھی اور اس دور کے اندر جو بھی خطابت کے میدان میں بھی یا کوئی اور بھی میدان ہو جس میں بھی اگر کوئی دوسری تہذیب مسلمانوں کو چیلنج کرے گی تو مسلمان اس کی تیاری کر کے رکھیں گے۔ تو گویا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس تناظر میں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ شاید اسلام جو ہے اس کی جو جمالیاتی حصہ ہے اسلام کے اندر وہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ بھی جمالیاتی حص جو اسلام نے ان کے اندر پیدا کی تھی اس کا گہرا ذوق اور ادراک بھی تھا اور اس کا اظہار بھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا۔ ایک تیسرا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے مطالعہ میں ایک تیسری جہت جس کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سماجی پہلو ہے، یعنی جسے آپ کہہ لیجئے کہ فزیکل پریزنٹیشن آف اسلام۔ یہ دین اور یہ سیرت ایسی نہیں ہے کہ اس کا آغاز مرنے کے بعد ہو، یعنی اس دین کا فائدہ جو ہے وہ مرنے کے بعد ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری اسی عملی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا جو بنیادی ہدف ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ تزکیہ نفس ہے، لیکن تزکیہ نفس کس طرح ہے کہ عام طور پر مذاہب عالم نے یہ سمجھا کہ انسان کا تزکیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ رہبانیت کا تصور عیسائی مذہب کے اندر پیدا ہوا، بدھ مت کے اندر، ہندو مذہب کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر جو دنیا سے قطع تعلقی کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کے اندر جا کے آباد ہونا، وہاں اپنے رب کو پوجنا اور نروان کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، یہ تمام مذاہب کے اندر یہ چیز ہے۔ گویا کہ تمام مذاہب کا جو نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ روحانی ارتقاء کے لیے جسم کو سزا کے اندر مبتلا کرنا اور تکلیف کے اندر مبتلا کرنا ضروری ہے۔ الٹے لٹک کر عبادت کیسے کرنی ہے، پانی کے اندر کھڑے ہو کر، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہادیان عالم کے مقابلے میں اس پہلو سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ کا گہرا تعلق جو ہے وہ سماج کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا کے حوالے سے عام طور پر ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، تو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی جو واقعہ ہے وہ کتنا عرصہ آپ غار حرا میں رہے۔ یہ اعلان نبوت سے جو میکسیمم روایات بھی آپ کو ملیں گی وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ویسے یہ 1-2 ماہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور پھر جب پہلی وحی نازل ہوگی تو اس کے بعد کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ پھر پوری زندگی آپ کبھی غار حرا میں گئے ہوں۔ یہ اس چیز کا واضح اعلان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی اس واضح اظہار ہے کہ اس کا بہت گہرا تعلق
ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہیں۔ یہ ذمہ داریوں کو چھوڑ کر فرار اختیار کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کا نکاح ہوا اور 25 سال کی عمر میں، اور آپ کی تمام اولادیں سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے جو مریم مصریہ کے بدن سے پیدا ہوئے، باقی ساری کے سارے اولاد اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ خاندانی زندگی گزاری ہے، بچیوں کی ذمہ داریاں، ان کو پالنا پوسنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماجی زندگی ہے، جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو صادق کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کوئی اس کا لین دین اور تعلق ہی نہیں ہے تو وہ صادق کیسے ہو سکتا ہے، امین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ صادق اور امین کہنا مشرکین مکہ کا آپ کو یہ چیز کی دلیل ہے کہ آپ ایک بھرپور زندگی ان کے درمیان رہتے ہوئے آپ نے گزاری ہے۔ اور جب آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد واپس تشریف لائے تو حدیثوں میں وہ الفاظ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ جب پریشان ہوئے اس ذمہ داری کی وجہ سے جو آپ پر ڈالی گئی ہے، تو حضرت خدیجہ نے یہ کہتے ہوئے آپ کو حوصلہ دیا تھا کہ کاللہ واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی جو پریشان نہیں کرے گا، کبھی آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ناتوان اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مفلس اور نادار ان کو اپنی کمائی میں سے حصہ دیتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کو بھی برداشت کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد اور دستگیری فرماتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان فرما رہی ہیں، تو اب خود سوچئے کہ ان کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ بہت اچھی طرح سیرت کا اس پہلو سے بھی مطالعہ کریں، اور یہ بڑی اہم جہت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ اصل میں چلتا پھرتا قرآن آپ اسی تناظر میں ہیں۔ ہماری عملی زندگی کے بارے میں ہدایات آپ کی سیرت سے ملتی ہیں۔ صحابہ اکرام کا یہی طریقہ تھا، بلکہ ان کا تو فہم دین بھی یہی تھا۔ ایک حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کسی دوسرے آدمی کی بڑی تعریفیں کرنے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اچھا تم نے کبھی جس شخص کے بارے میں بڑی اچھی رائے دے رہے ہو کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے، شاید تم نے اس کو مسجد میں رکوع اور سجدے میں دیکھا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اصل میں لوگوں کے سماجی رویوں سے ان کے نیک اچھا اور برا ہونے کا جو معیار تھا ان کی نظر میں، وہ لوگوں کا سماجی رویہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا ہے تو وہ بڑا نیک ہے، جس نے بڑے زیادہ حج اور عمرے کیے ہیں تو وہ بہت نیک ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے نیک۔ ہاں یہ کسی کے نیک ہونے کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی ظاہری وضاحت اس کے مطابق ہو، مرد ہے عورت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ظاہری وضاحت اور نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب سے بڑھ کر جو انسان کے نیک ہونے کی علامتیں ہیں جو صحابہ نے سمجھی، وہ یہی ہے کہ کسی آدمی کا لوگوں کے ساتھ لین دین اور تعلقات کیسے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا سماجی رویہ درست نہیں ہے تو جتنی چاہے نمازیں پڑھتا رہے، وہ آدمی نیک لوگوں میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے حوالے سے یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پھر بھائی تم اس کو نہیں جانتے، تم نے اس کو نماز میں رکوع سجدے میں دیکھا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تزکیہ نفس کا یہ اسلوب اور یہ مائنڈ سیٹ صرف صحابہ تک نہیں، اس کے بعد بھی بہت بڑا نام ہے حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی۔ تو ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی، یعنی زہد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے جو صوفیاء نے مختلف کتابیں لکھی یا کئی دیگر اہل علم نے، تو انہوں نے بڑا سیدھا کہہ دیا میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے۔
جو شخص حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو منظم کرے گا تو وہ گویا کہ اس منزل کو پا لے گا جس کو زہد کہتے ہیں، جس کو تقوی اور طہارت کہتے ہیں، اور جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تو سماجی زندگی اور سماجی رویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو، سیرت کا یہ پہلو جو ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا خصوصیت سے آج کے ماحول کے تناظر میں، یہ چونکہ آج کی جو گفتگو ہے یہ محض ان جہاد کا ایک تعارف ہے جن پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا شاید آگے مجھے تھوڑا بہت اس پر بات کرنے کا موقع ملے، تو لہٰذا تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن آج کل اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں لوگوں کے اندر، تو ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا پہلو جلال والا ہے اور جمال والا ہے، تو اس کے اندر بسا اوقات لوگ جو ہیں، یعنی اگر آپ کو رحمت للعالمین، بعض لوگوں نے اس کو رحمت للعالمین ہونے کے تصور کو اس حد تک اٹھا دیا کہ گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ تلوار اٹھانا ہی کوئی ظلم ہے، جہاد کرنا ہی ظلم ہے، اس لیے کہ آپ تو رحمت ہے سب کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، غلاموں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ تو اور اگر ہم اس جلال کی بات کریں تو بعض لوگوں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا گویا کہ آپ آئے ہیں اور تلوار اٹھائی ہے، جس طرح مستشرقین کہتے ہیں، اور بس گردنیں کاٹتے چلے گئے، اور جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا پھر اس کا سر سلامت نہیں رہا۔ یہ دونوں چیزیں مبالغہ پر مبنی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بھی ہمیں، یعنی جو جلال کا پہلو ہے اور جمال کا پہلو ہے، اس کو توازن کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی جہت ہے کہ جس کے اندر اگر تھوڑا سا عدم توازن پیدا ہوا تو لوگوں کی سیرت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے لوگ یقینی طور پر غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، جس طرح کہ آج کل ہے کہ تصور جہاد کو لوگوں نے اس طرح سمجھا ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگوں والے نبی تھے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 87 غزوات و سرایا ضرور کیے ہیں، لیکن قتل و غارت یہ آپ کی ترجیحات میں نہیں تھی، جنگ ترجیحات میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں امن ہے۔ صلح حدیبیہ کو پڑھ کے دیکھیں، موقع ملا تو اس پر الگ سے بات کریں گے۔ تو جنگ آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے، جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ برائے امن کا تصور دیا، جہاد برائے امن کا تصور دیا، اور یہ تصور دیا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستعد اور تیار رکھنا یہ اپنی بقا کے لیے، اپنے مذہب اور دین کی بقا کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان جس طرف رخ کریں اور زبردستی لوگوں پر چڑھ دوڑیں اور ان کو قتل کریں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے جو ہیں یہ تیار رکھنے ہیں، اور تاکہ اپنا دفاع آپ کر سکیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی رشیا نے یوکرائن پر جو حملہ کیا ہے، تو کیا اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اگر یوکرائن نے اپنے وہ سارے ایٹمی ہتھیار یورپ کے جھانسے میں آ کر تلف نہ کیے ہوتے اور واپس نہ کیے ہوتے، اور آج ان کے پاس ان کے برابر کی طاقت ہوتی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ حملہ کرتے۔ تو یہ اسلام نے، یہ بڑی احمقانہ بات ہے جی، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ ہوگی بھی ہر حال میں ہوگی، لیکن اسلام نے ایک ناگزیر جو چیز ہے جنگ، اس میں جو اصول اور ضابطے دیے ان کو آپ پڑھیں کہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا آج لوگ پیش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول کس طرح دیے کہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عمارتوں کو تباہ نہیں کرنا، عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرنا، پھلدار جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹنا، فصلیں نہیں جاڑنی۔ یہ اس طرح کی اخلاقیات جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا ہو یا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ان سب کو اس تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بین الاقوامی قوانین، اصول اور ضابطوں کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اس کے سفیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خط لے کر آئے تھے کہ مجھے نبی مان دو۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسیلمہ کو بھی نبی مان دو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا اور آپ کو آخری نبی نہ ماننا یہ کفر ہے، ایسا شخص مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنا درست ہوتا اور عالمی قانون یہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو نہیں قتل کیا جاتا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، تو میں تمہارے قتل کا حکم دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بین الاقوامی جو قانون ہے باوجود اس کے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن آپ نے وہ قانون ان پر نافذ نہیں کیا۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ بین الاقوامی قانون ہو یا اس کے تصور جہاد ہو یا اس طرح کی دوسری چیزیں، تو یہ اس میں جلال و جمال کے پہلو کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر آپ اس طرح کی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ میں لگ بھگ 700-750 یہودی قتل ہوئے تھے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں اتنے دشمنوں کو قتل کیا گیا، ان پر جو فرد جرم عائد ہوتی تھی وہ اگر آپ سیرت کی کتابوں سے پڑھیں اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کو دیکھیں گے بھی، تو یہ واحد جنگ ہے جس میں اتنی قتل و غارت۔ ورنہ کل جو مشرکین 87 غزوات و سرایا میں قتل ہوئے اگر یہ نکال دیں تو ان کی تعداد 200-400 سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا کہ قتل و غارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بھی ترجیحات میں نہیں ہے۔ دعوت دیں گے، کمپرومائز کریں گے، جزیہ دے دو، اگر اس پر بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ مشرکین مکہ کے سوا اللہ کے پیغمبر نے باقی سب کے ساتھ جزیہ کے ساتھ بھی صلح کی ہے، جزیہ پر بھی۔ یہود کے ساتھ معاہدہ میثاق مدینہ ہے اور عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نجران ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا اس جہت سے مطالعہ بھی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ بین الاقوامی سطح پر جو مسلمانوں کے خلاف اور سیرت کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے اس کا توڑ کیا جا سکے۔ ایک اور جہت جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ خاص طور پر اہل مغرب نے اس چیز کو پوری دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اب اس چیز کو حرف آخر سمجھا جا رہا ہے کہ اگر مذہب اور ریاست کا گٹھ جوڑ ہوگا تو اس سے لوگوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے، لہٰذا مذہب کا تعلق انسان کی نجی زندگی کے ساتھ ہے اور سیاست اس سے بالکل آزاد ہوگی، جبکہ مسلمان اسلام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور ریاست مدینہ، یہاں آپ کو ریاست اور سیاست، مذہب اور ریاست دونوں باہم لازم و ملزوم ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہمارے مسلمانوں کو خاص طور پر مغرب میں رہنے والے لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ مغرب کے اندر جو مذہب سے نفرت پیدا ہوئی وہ نفرت کس وجہ سے تھی کہ یورپ جس کو ڈارک ایجز کہتا ہے ان ڈارک ایجز کی پوری تاریخ آپ پڑھیں کہ بادشاہ، جاگیردار اور پوپ، یعنی مذہب کا سب سے بڑا جو نمائندہ ہے پوپ، ان تینوں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس سے لوگوں کے حقوق جس طرح پامال ہوئے، جو جس طرح لوگوں نے نفرت کی جاگیرداری اور جاگیردارانہ اپروچ سے، اور جس طرح لوگوں نے نفرت کی بادشاہ سے، بادشاہت کا خاتمہ ہوا، جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوا، اسی طرح لوگوں کو پوپ سے بھی نفرت ہوئی، اس لیے کہ پوپ مذہبی عدالتیں قائم کر کے لوگوں کو بالکل یعنی اسی طرح استحصال پوپ نے مذہب کے نام پر کیا اور اہل مذہب نے کیا جس طرح کے باقی طبقے کر رہے تھے۔ تو لوگوں کو بجائے اس کے کہ مذہبی طبقے سے نفرت پیدا ہوتی، لوگوں کو عیسائیت سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور میں تو کہوں گا کہ اگر لوگوں کو عیسائیت سے نفرت پیدا ہو جاتی،
عیسائیت کی نامکمل تعلیمات کی وجہ سے یا جو اس کے اندر جو امینڈمنٹ لوگوں نے کر دی تھی اس وجہ سے، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ عیسائیت اور مذہبی طبقے سے نفرت کی بجائے لوگوں کو مذہب سے ہی نفرت ہو گئی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جس کے اثرات جو ہیں مغرب میں آپ کو بڑے گہرے ملیں گے، اور یہ غلط فہمی ہمیں خود پہلے تو اپنی غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ مذہب جو ہے، اسلام جو ہے، وہ کیوں ہماری سیاسی، معاشرتی، سماجی زندگی ہر پہلو سے کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ جو ڈارک ایجز ہیں، جس وجہ سے مغرب میں مذہب سے نفرت پیدا ہوئی، عیسائیت سے نفرت پیدا ہوئی، وہ وجوہات اسلام میں سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اگر میں جملہ یہ بولوں اور اس کو آپ صحیح معنوں میں، صحیح تناظر میں سمجھیں کہ اسلامی ریاست ہی اصل میں صحیح معنوں میں ایک سیکولر ریاست ہوتی ہے، یعنی سیکولر معنی رواداری پر مبنی اپروچ اور سوچ رکھنے والی ریاست۔ آپ خود سوچئے کہ پوری اسلامی تاریخ آپ کو اس چیز کی گواہی دے گی۔ ریاست مدینہ میں بھی آپ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ آپ پڑھیں، اور اگر آپ ایک کتاب ہے منٹ کمری واٹ کی، محمد ایٹ مدینہ، اس میں جو میثاق مدینہ ہے اس کو 52 شقوں اور دفعات آرٹیکلز کے اندر تقسیم کر کے اس کا آپ ذرا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اسلام نے دوسرے مذاہب اور دیگر اقلیتوں کو کس طرح سپیس دی ہے۔ اسی طرح معاہدہ نجران ہے، تو مکمل مذہبی آزادی، سماجی آزادی، عزت نفس، اس حد تک عزت نفس کہ اگر کوئی اقلیت کسی لفظ کی وجہ سے بدک جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ جب یہ سلطنت روم کے مختلف علاقے فتح ہو رہے تھے تو مسلمانوں کے ایک جرنیل حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بنو تغلب جو ہیں یہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں یہاں سے رومی علاقوں کی طرف، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو روکا گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ چونکہ ہم سے جزیہ لیں گے، اور جزیہ جو ہے یہ تو ذلت کی علامت ہے، تو ہم یہ ہجرت قبول کر لیں گے، ذلت قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان سے صدقہ وصول کر لیں جزیے کی بجائے، یعنی جزیہ جو معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو اس میں جزیہ کا لفظ لکھنے کی بجائے صدقہ کہ اتنا صدقہ ان پر لازم ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ یعنی اگر اقلیت کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ درست اور جائز ہوگا کہ وہ ان کی عزت نفس کا بھی لحاظ اور خیال کریں۔ میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو بڑا خطرناک دین ہے، اور اگر اس نے پولیٹیکلی غلبہ حاصل کر لیا تو بس تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے گا، تمام غیر مذاہب کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور لوگوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی جائے گی۔ تو یہ سارے تصورات جو ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل مغرب کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے، اور پولیٹیکل اسلام اپنے اندر اتنی سپیس رکھتا ہے کہ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ میں تو ہندوستان کی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مثال ہے کہ یہاں پر جو اکثریت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ پورے ہندوستان کو متحد رکھ سکے، لیکن 20% لوگ ہندوستان کے اندر 20% لوگوں نے پورے ہندوستان پر حکومت بھی کی، 80% نے ان کی حکومت کو تسلیم بھی کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ اس لیے کہ خود ہندوؤں کے اندر اتنی رواداری باہم ایک دوسرے کے حوالے سے نہیں ہے جتنی رواداری کا مظاہرہ جو ہے یہاں پر مسلمانوں نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اکثریت کیسے اقلیت کی حکومت کو قبول کر سکتی ہے، تو یہ خود بذات خود اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام یا سیرت کہہ لیجئے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی جہت اس پہلو سے
آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عصر حاضر کے حوالے سے جو پولیٹیکل اسلام کے حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیرت کا ایک اور پہلو ہے جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک، یعنی اسے آپ اگر سمجھ لیجئے تو یہ سیرت کے مشکل مقامات ہیں جو اس امت کے اندر ہمیشہ باعث نظار رہے۔ آپ ان کی پوری فہرست بنا لیں اور اپنی تحقیق کریں۔ مجھے امید ہے کہ جب سیرت کا تفصیلی مطالعہ آپ کر لیں گے تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں شیعہ اور سنی جو لڑائی ہے، یہ ساری کی ساری لڑائی کسی بنیادی عقیدے پر نہیں ہے، بلکہ بعض واقعات اور روایات سیرت پر مبنی ہے۔ مثلا یہ آپ دیکھیے کہ یہ غدیر خم کا جو واقعہ ہے، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے خطبۃ الوداع، حجۃ الوداع کے بعد، تو جو یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے سے جو لوگوں نے ایک پریپوگنڈا کیا ہوا تھا، تو آپ نے حضرت علی کی شان میں گفتگو فرمائی۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے آپ اس کو پڑھیں تو جس بنیاد پر ہمارے شیعہ اور سنی بھائی جو ہیں آپس میں الجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ حضرت علی کی خلافت کا کوئی اعلان تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو یہ پورا واقعہ پڑھیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان باقاعدہ ایک مارکۃ الاراء موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ بہت اچھی طرح پڑھیں تو نتائج تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح باغ فدق ہے کہ یہ حضور کی وراثت جو ہے اس حوالے سے کہ جی سیدہ کو نہیں دی تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے، تو یہ اس حوالے سے اس کو بھی، اسی طرح حدیث کرتاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں قلم اور دوات طلب کیا تھا، اور اس حوالے سے جو بعض اشکالات شیعہ سنی تناظر میں پیدا ہوئے، تو اگر آپ اس نوعیت کے عنوانات کی فہرست بنائیں تو یہ چند عنوانات ہیں جن کو میرے خیال میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ تمام طلباء اور طالبات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ضرور ان موضوعات کو اچھے طریقے سے پڑھیں یا کبھی اس کو ڈسکشن کا موضوع بنا لیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو سیرت کے جو مشکل پہلو ہیں ان میں سے ایک دائرہ وہ ہے جس کا تعلق مستشرقین کے ساتھ ہے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس کورس میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی بہت ہم بات کریں گے۔ مثال کے طور پر قصہ غرانیق ہے، تعدد ازدواج، ابنۃ الجون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح، مستشرقین اس کو بڑا اٹھاتے ہیں۔ تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، حضرت زینب بنت جحش سے حضور نے نکاح کیا پھر طلاق دے دی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ان کا عمر کا کم ہونا، حضور کا بہت ان کے مقابلے میں عمر کا زیادہ ہونا، تو کم سنی کی جو شادی ہے اس حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں مستشرقین نے، اور یہ جو سلمان رشدی کا پورا ناول ہے سٹینک ورسز، یہ سارے کا سارا تعدد ازدواج اور سیدہ عائشہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی کی سیرت کے حوالے سے بعض سوالات کھڑے کر کے اس بدبخت نے وہ پوری کتاب لکھی ہے۔ تو اس نوعیت کے تمام جو موضوعات ہیں ان کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جستہ جستہ تھوڑی سی گفتگو کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی ان جہات سے سیرت کا مطالعہ کریں گے جن کی میں نے نشاندہی کیا، اور بھی بہت ساری جہتیں ہیں، آنے والے کسی لیکچر میں اس پر بھی مزید انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنے کافی ہے، بہت شکریہ۔